السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اور مصائب و آلام والی دور میں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی ہے، اور ہم ساتھ ہی ایک مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، ایک تاریخی سلسلے کو جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے سن لیا عبد المطلب کی حکومت کے سلسلے میں، سرداری کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد ان کے 10 بچوں کے سلسلے میں، اس طرح پھر عبداللہ کی قربانی کے سلسلے میں، پھر آمنہ سے نکاح عبداللہ کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی پرورش میں رہنا، آمنہ خاتون کا انتقال ہو جانا، عبداللہ کا انتقال ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی جانب پہلی مرتبہ جانا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور عبد المطلب کا انتقال ہو جانا، پھر دوسری مرتبہ مال تجارت لے کر ملک شام کی جانب جانا، اور نستورہ راہب کے زبانی میسرہ غلام کا یہ بات سننا کہ آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ اس طرح واپس آنے کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح اور ان کے خواب کا سچا ثابت ہونا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے دوسرے دن کہ جو شخص پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا اسی کے بعد پر ہم کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے، جو وہ کہے گا ہم اسے مان لیں گے۔ جب یہ بات مکمل ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوسرے دن صبح میں وہاں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فیصلے پر کیا کیا جاتا ہے، یہ مصلحت ختم ہوتی، یعنی یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے معززین، یعنی جو سردار تھے، عزت دار لوگ تھے، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب سے کہتے ہیں کہ سب چادر کے کونے کو اور ایک ایک جانب کو پکڑو، پھر اس پتھر کو حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے نبوت کے زمانے کے قریب، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ اللہ کے پیغام کو عام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، جاہلیت کا جو چادر لوگوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا اسے ہٹائیں اور صاف کریں، لوگوں کو علم سے آگاہ کریں، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس کام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 سال عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو، کہ جب حرب الفجار ہوتا ہے، حب الوطنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں، جو خود ان کے پیغمبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے خود ہی اس چیز کو ہمیں سکھایا کہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو کس طرح انہوں نے محبت کر کے بتلایا ہے، محبت کر کے۔ اس وقت لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زبیر کو کیا کر رہے تھے، تیر اور کمان وقت پر فوری انداز میں چستی کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اٹھا کر دے رہے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حویرث، کیا نام ہے، حویرث کا بیٹا عثمان، عرب سے تعلق ہے، عربی ہے، لیکن وہ قسطنطنیہ بولیں یا قسطنطینیہ بولیں، دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے۔ تو وہاں پر عیسائی لوگ بستے تھے۔ کون بستے تھے؟
عیسائی لوگ کیا ہوتے تھے؟ بستے تھے. تو وہاں جا کر وہ دین عیسائیت کو قبول کر لیتا ہے. کسے؟ دین عیسائیت کو. دین عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد لیکن یہ اس کا مسئلہ جو ہے راز کے طور پر رہتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن ان کا وہ مسئلہ بطور راز کے رہتا ہے. تو اسی طرح اس نے بھی دین عیسائیت کو قبول کیا، لیکن دین عیسائیت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پلاننگ یہ بھی کیا کہ مکہ والوں کو کس کے حوالے کر دے؟ رومیوں کے حوالے، جن کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے یہ بات طے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے راز کو جاننے کی کوشش کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ رومی ان اہل مکہ کو، اہل حجاز کو قتل کرنے میں دیر نہ کرتے. اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے وہ قتل کرنے میں پیچھے بھی نہیں ہٹتے اور نقصان پہنچانے میں. اور پورا قبضہ اس مقدس گھر پر اور اس مقدس علاقے پر کس کا ہو جاتا تھا؟ رومیوں کا اور نصرانیوں کا، یعنی عیسائیوں کا. تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرب حضرات کو، اہل مکہ کو کیا کیا آگاہ کیا. تو انہوں نے اس کی دفاع میں، یعنی اس کے دفاع میں کیا کیا کر سکتے تھے اس کی پوری تیاری کر لی، تاکہ اپنے آپ کی دفاع کر سکیں اور اس مقدس گھر کی حفاظت کر سکیں. تو اس طرح اس کا راز فاش ہوا، جس کی بنیاد پر مکہ والوں کو تیاری کرنے کا موقع ملا اور وہ لوگ بالکل اچھی طرح سے اپنے دفاع کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ تو مسئلہ ہوا. اور یہ مسئلہ، اس راز کو فاش کرنے والے اور اس کے ٹوہ کو نکالنے والے اور ایک ایک چیز کو کھولنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کھولا انہوں نے اس راز کو اور کیوں وضاحت کی لوگوں کے سامنے؟ اس لیے کہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا اور اس وطن کو یا نقصان پہنچ سکتا تھا. تو یہ محبت کس کے اندر تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. حب الوطن، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنا، ان کے ساتھ امانت داری اور دیانت داری کا معاملہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. جب یہ مسئلہ یعنی حل ہو گیا تو ایک مرتبہ قحط سالی کا وقت آیا. قحط سالی میں نے سمجھایا تھا، غلوں کا کم ہو جانا، اناج کا نہ اگنا، تو اس طرح لوگوں کو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کا مہیا نہ ہونا. تو اس بنیاد پر جب قحط سالی کا موقع آیا اور ایسا لوگ، اس طرح سے لوگ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے، کھانے کھانے کے محتاج ہو گئے. تو اس وقت زیادہ پریشان کون ہو گئے تھے؟ ابو طالب، کیونکہ ان کا کنبہ خاندان بہت زیادہ تھا اور یہی وہاں سے یہ نسل چلتے ہوئے آ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ پھیل رہی تھی. کنبہ خاندان بہت زیادہ تھا. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشفقانہ فیصلہ اور وہ حکمت اندوہ یعنی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، وہ بھی ایک قابل یعنی لکھنے کے قابل اور اسے نوٹ کیے جانے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکمت عملی اس وقت میں دکھائی جبکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے. جب حجر اسود کا مسئلہ آیا کہ کون رکھے گا، تو اسی طرح اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مشفقانہ یعنی ایک باپ جیسا فیصلہ کرتا ہے. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فیصلہ کیا؟ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک ابو طالب تھے اور اس وقت میں اور بھی ایک چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام تھا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. بعد میں چل کے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی بدر میں قیدی بنا کر لایا گیا تھا جنہیں. آگے آپ اچھی طرح اور بھی تفصیل سے جانیں گے یہ جنگوں کو، کس طرح جنگیں ہوئی. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سے 40 کے اندر ہے. تو اس طریقے کے واقعات پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ایک لڑکے کو، ابو طالب کے ایک لڑکے کو اگر آپ لے لیں، اس کا خرچہ وغیرہ سنبھال لیں، اور ایک کو میں لے لوں اور ایک ان کے ساتھ رہیں. ابو طالب کے 3 لڑکے تھے، ایک کا نام عقیل تھا اور ایک کا نام جعفر تھا اور ایک کا نام علی تھا. اور یہ وہی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو خلفائے اربعہ میں سے چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں.
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں اور حسن حسین کے والد بھی ہیں۔ یہ وہی علی ہیں جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے خیبر کو فتح فرمایا، لیکن ان کو اتنی عزت نہ دیں کہ خدا تک پہنچا دیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اور یہ بھی کہنا کہ خلافت کس کی تھی، اصل ان کے لیے تھی، ابو بکر اور عمر نے چھین لیا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ چاروں خلفاء یہ برحق ہیں، جن کو جس ترتیب سے جو آئے ہیں وہی ترتیب ان کے مقدر میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، ان کی پرورش کی، اور جعفر جو تھے وہ حضرت عباس کے پاس پرورش پائے، وہ بھی آگے چل کے سب مسلمان ہوئے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عقیل جو تھے یہ بھی مسلمان ہوئے، یہ ابو طالب کے ساتھ تھے۔ تو یہ تینوں یعنی اس طرح پرورش پائے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کا کردار ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہمدردی اس وقت میں کی، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا، صحیح ہے، لیکن جو لوگ تھے لوگوں نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہیں کیا۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھیں، آپ نے سنا ام کلثوم، زینب، رقیہ، فاطمہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے بھی تھے، عبداللہ، طاہر، طیب، قاسم، لیکن طیب اور عبداللہ جو ہے یہ لقب تھا کس کا؟ قاسم کا ہی لقب تھا۔ تو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لڑکے تھے متواتراً یعنی لگاتار کنٹینیوسلی ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، یعنی نرینہ اولاد جسے کہیں گے، اور لوگ نرینہ اولاد کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں، لڑکوں کے، لڑکیوں سے نفرت ہوتی ہے انہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد کا جو لگاتار یعنی متواتراً جسے کہیں گے جب انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ایک قسم کا رنج، الم، تکلیف شامل رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مغموم حالت میں رہتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اور تکلیف میں اضافہ اس لیے بھی ہو گیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ ابتر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابتر کا معنی ہے کہ دم بریدہ، یعنی مقطوع النسل، یعنی ان سے کوئی نسل چلنے والی نہیں ہے، یعنی اصل جو نسل کا شمار کیا جاتا ہے کس سے چلتی ہے؟ بیٹے کی جانب سے، کہتے ہیں نا یہ میرا بیٹا، وہ میرا بیٹا، وہ میرا بیٹا، اس طرح نسل چلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس طرح کے طعنے دینے لگے، ایک قسم کا نفرت کرنے لگے، یعنی دم بریدہ کہنے لگے، مقطوع النسل کہنے لگے۔ تو یہ واقعہ اس وقت میں پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ رہتے تھے، مغموم رہتے تھے اس چیز کو سن کر، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیٹے کی طرح۔ تو اسی دوران میں ایسا ہوتا ہے کہ ملک شام کی جانب سے یعنی ظلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام بنا کر کیا کیا جاتا ہے؟ لا کر بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے ظلم۔ یہاں بھی ایک اشکال دور ہوگا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو کیا کیا ہے؟ بڑھاوا دیا ہے، لوگوں کو مزدور بنایا ہے، لوگوں کو لونڈی اور باندھی بنایا ہے، اور لوگوں کو کیا کیا غلام بنایا ہے، بلکہ اسلام نے اس کا کیا کیا ہے؟ خاتمہ کیا ہے۔ ذرے ذرے سے بات پر اسلام نے کہا کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلا غلام بھی آزاد کر کے لوگوں کو اس بات کا سبق دیا، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ جب وہ انہیں بیچا گیا، کسے؟ خدیجۃ الکبریٰ، کس کو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیچ دیا گیا بازار کے اندر، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی، تو انہوں نے اس کو خرید لیا۔ کس کو؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خرید لینے کے بعد انہوں نے اسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفتاً ہدیتاً دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں مانگ کر لے کر انہیں کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر انہوں نے آزاد کر دیا، لیکن ان کے جو والد تھے، کس کے؟
آپ صلی اللہ حضرت زید بن حارثہ کے والد تھے، تو وہ بڑے یعنی اپنے بیٹے کی تلاش کے اندر ادھر گھوم رہے تھے، ادھر بھٹک رہے تھے، ایسے ہی بھٹکتے 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 کہاں پہنچے؟ مکہ میں پہنچے۔ جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ غلام کس کے پاس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ غلام۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ آ کر پہنچے کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فدیہ لے کر، پیسہ لے کر میرا بیٹا مجھے کیا کر دیجئے، لوٹا دیجئے، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں بنا فدیے کے، بلا کسی فدیے کے میں اسے آپ کو دیتا ہوں، گرچہ یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ اگر وہ جانا چاہیں آپ کے ساتھ۔ اور کیسے فدیہ بھی کیسے لے سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اس وجہ سے فدیہ بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دلانا، مشفقانہ جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن وہ بھی کہاں جا سکتے تھے؟ اس مبارک خدمت کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، اور مشفقانہ جو برتاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میں، اس کو چھوڑ کر کہاں جاتے تھے؟ یعنی باپ پر ترجیح کس کو دی؟ اس کو جس نے انہیں آزاد کیا، جبکہ سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے ہوتی ہے، لیکن اس محبت کے آگے بھی انہوں نے کس کو قربان کیا؟ اس محبت کو قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی پرورش کی، یعنی ایسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا کہ کبھی اف تک بھی نہیں کہا انہیں، کیا یعنی غلامانہ سلوک ہی نہیں کیا ان کے ساتھ میں، بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بیٹے جیسا۔ اور اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ انہیں یہ کہہ کر پکارنے لگے کہ محمد کا بیٹا زید، یعنی زید ابن محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہوں گے۔ قرآن میں اس کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں کہ جو جس کا بچہ ہے اس کو اس کے باپ کی طرف ہی نسبت کرو، کسی اور کی طرف نہیں۔ کسی کو گود لے لینے سے، کسی کو اپنا بنا لینے سے، کسی کی پرورش لا کر لینے سے وہ آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا ہے، وہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس نے اسے جنا ہے، جس نے اس کی پیدائش کی ہے، وہ بچہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ باپ کوئی اور کسی کو اپنا والد بنا لینا، کسی کو اپنی والدہ بنا لینا، تو اس سے منع کیا گیا، یعنی متبنہ، منہ بولے بیٹے، منہ بولے بچے جنہیں کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا برتاؤ اور حسن سلوک رہا، اور وہ ایک اعلیٰ مثال ہے کہ ایک ادنا سا انسان کے ساتھ ایک اعلیٰ انسان نے کس طرح کا برتاؤ کیا۔ تو اس طرح وہ پرورش پاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کے زمانے سے پہلے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے چوٹیوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں تنہائی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسا کہ غار حرا ہے، آپ لوگ جاتے ہوں گے، وہ یقینی چیز ہے، اس میں کوئی چیز کیا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز فیک ہے، یقینی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اور سچے معبود کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رہتے تھے۔ تو اس طرح کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا تھا اپنے اہل خانہ کو لے کر، اور اس راستے سے جو مسافر گزرتے تھے، بھٹکے ہوئے لوگ گزرتے تھے، بے یارو مددگار لوگ گزرتے تھے، تو ان کا مدد کرنا، ان کو راستے بتلانا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کے بوجھ کو اٹھا لینا، ان کے سامان کو اٹھا کر ان کے جگہ تک پہنچانا، تو یہ سارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تنہائی میں، یعنی تنہائی میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی یاد میں اور سچے معبود کی اور صحیح خدا کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ جو جو نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ تو اس طرح یعنی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ابن الحیبان ایک یہودی ہے، یہودی یعنی اس وقت کا وہ بہت بڑا عالم،
یعنی وہ ہے اصل ملک شام کا. ملک شام میں وہاں آرائش یہودیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو وہاں سے چھوڑ کر وہ آ کر مدینہ کے اندر بس گیا تھا. اور اتنا بڑا عالم تھا اس وقت کا کہ لوگوں کو اگر کوئی معاملات پوچھنا ہوتا تھا، دعا کروانی ہوتی تھی، یا پھر قحط سالی پڑ جاتا تھا، تو اس کے لیے اس کے پاس جاتے تھے دعا کرانے کے لیے. جیسا کہ ہوتا ہے نا، کوئی بڑے بزرگ رہتے ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، لیکن دعا کروانا کی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ لینا وہ جب کریں تو ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں. وہ جب بولیں تو تبھی ہوگا، نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا. تو اس طرح لوگ اس کے پاس جاتے تھے دعا کروانے کے لیے، اور مستجاب الدعوات جسے کہتے ہیں، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ سمجھتے تھے اس کو، اتنا عہدہ دیتے تھے. لیکن وہ اس خواہش پر مدینہ میں آ کر بس گیا تھا کہ میں نبی آخر الزماں سے ملاقات ہوگی اور ان کی زیارت ہوگی، میں ان کی اتباع کروں گا، ان کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا. تو اس خواہش پر وہ آ کر، کیونکہ یہ جو یہودی وغیرہ تھے، ان کی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ، توریت، انجیل، زبور کے اندر وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دی گئی ہے، پیشنگوئی دی گئی تھی. نبی آخر الزماں ایسے ہوں گے، ان کے ساتھی ایسے ہوں گے، ان کے وضاقتہ ایسے ہوں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ساری چیزیں بتائی گئی تھی. تو ان کو اچھی طرح اس وقت کا ماحول ایسا ہوگا کہ جس وقت میں آئیں گے، تو یعنی وہ جب جانے لگا دنیا سے، یعنی اس کا عمر جب مکمل ہونے لگا، تو اس نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا کیا، اپنے پاس میں کیا، اپنے قریب کیا. قریب کرنے کے بعد ان سے کہنے لگا، سن لو لوگوں، سن لو، میری بات سنو. لوگ متوجہ ہو گئے اس کی طرف. اتنا بڑا آدمی جس کو اس وقت میں وہ لوگ بڑا سمجھ رہے تھے، تو لوگ اس کی طرف بالکل کیا ہو گئے، متوجہ ہو گئے کہ میں ملک شام کے اندر آرائش اور عیش و آرام کی چیزوں کو چھوڑ کر، کہتے ہیں نا لگزریس روم، لگزریس گاڑیاں، اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کر، اس دور کے جو عیش و آرام کی چیزیں ہوں گی ان کو چھوڑ کر میں نے اس یعنی خستہ حالی میں رہنے کو پسند کیا، اور وطن کو چھوڑ کر میں نے جلا وطنی کرنا، یعنی وطن سے نکلنا پسند کیا. لیکن یہ سب کیوں کیا میں نے؟ صرف ایک ہی بات کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ایک نبی کا آنے کا وقت بالکل قریب ہے، اور وہ آئیں گے، اور وہ یہ مدینہ ان کی ہجرت گاہ بنے گی. ہجرت کہتے ہیں اسلام کی خاطر. اگر وہاں رہنا مشکل ہو رہا ہو، ہم وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہم امن کے ساتھ کیا کر سکیں، اسلام پر عمل کر سکیں. اور اس زمانے میں ہجرت کیا تھا، فرض تھا. جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو اسے یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور آنے کی جو جگہ ہے وہ یہی ہے، مدینہ ہے. اور اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا. کیا تھا؟ یثرب. آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا تھا. تو وہ اسی لیے آ کر وہاں بس گیا تھا. لیکن یہ بات کہنے کے بعد وہ کیا ہو گیا، انتقال کر گیا اور دنیا سے چلا گیا. اور ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قضاء حاجت یا ضروریات پیش آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ 35 سے 40 سال کے اندر، اب 40 سال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت وغیرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے، آبادی سے نکل کر دور دراز جھاڑیوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے. تو راستے میں پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ہو کے دیکھتے تھے، ارے کون ہے؟ تو چار جانب دیکھتے تھے کہ کوئی نہیں، صرف درخت، پتھر وغیرہ پڑے ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی یعنی آواز آتے تھے. اور باد صبا، یعنی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور اس طرح کی جو یعنی موسم، اور اس طرح کی ایک بھنبھناہٹ سی آواز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دی جاتی تھی کہ آپ تو ہیں بندے، لیکن ہیں اللہ کے پیغمبر. لیکن ہیں کیا؟ اللہ کے پیغمبر. تو یہ 40 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے کے واقعات پیش آنے لگے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ایک آدمی نے نظر و نیاز چڑھانے کے لیے، نظر نیاز چڑھاتے ہیں نا جیسے آج کل کے زمانے میں بھی مزار وغیرہ کے اندر جا کر، یا جانور یعنی کسی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. تو اس وقت میں ایک آدمی نے لا کر بتوں پر نظر چڑھائی، اور نظر چڑھانے کے بعد اس نے کیا کیا،
اس کو ذبح کیا، اور وہ جب نظر چڑھایا جاتا تھا، جو کسی کے نام پر، بتوں کے نام پر جو نظر چڑھائی جاتی تھی، تو اس کو بڑے بابرکت سمجھتے تھے لوگ، اور اس کے گوشت کو کھانے کو بڑا بابرکت سمجھتے. تو حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے تاکہ اس کا گوشت تقسیم ہو اور لے کر جائیں. تو سنتے ہیں کہ اس کا جو بچڑا تھا، بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر سے آواز آ رہی کہ کامیابی کا وقوع یعنی آنا بالکل قریب ہے، اور ایک شخص آئے گا جو لا الہ الا اللہ کو عام کرے گا اور بتوں کو توڑے گا، نیست نابود کرے گا. تو اس طریقے کے الفاظ سننے میں آئے، لیکن اس وقت میں حضرت عمر کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو کیا کیا؟ بیان کیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلیسا کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ، یہودی ہے نا جوز، ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیسا. اور گرجا گھر کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے چرچ کو کیا کہتے ہیں؟ گرجا کہتے ہیں. اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں. تو یہ 3 نام ہیں، اسے یاد رکھیے. تو وہاں پر بیٹھنے والے راہب، اسی طرح یعنی وہاں پر پیش آنے والے واقعات، یعنی ہر کوئی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے. اسی طرح جب اس طریقے کا ماحول بننے لگا تو نجومی حضرات جو تھے، جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، جنہیں آسمانوں سے کاہن، آسمانوں سے خبریں وغیرہ آتی تھی، تو وہ سلسلہ بھی کیا ہونے لگا؟ کم ہونے لگا. تو لوگ اس وقت کا ایک نجومی یعنی کاہن پہاڑ کے چوٹی پر رہتا تھا، بلندی پر پہاڑ کے، پورا اپنے خلوت گاہ میں، کوئی وہاں جانا آنا نہیں کسی کا. تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے، اپنے مسائل کو حل کرتے تھے، اور اپنا غیب کی خبر بتانے والا اسے جانتے تھے. تو یہ مسئلہ تھا اس کے ساتھ، یعنی لوگوں کے اندر یہ عقیدے بنے ہوئے تھے اس وقت میں. تو وہ ایک دن صبح میں، اپنے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے خلوت گاہ سے نکل کر باہر نکلتا ہے، اور کمان کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھے ہوئے غور سے دیر تک ایسا دیکھتا رہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے لا ریب خدا، یعنی خدا کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف بخش دی گئی، اور ان کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور صلاحیتوں سے پور کر دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان. اور یہ بات کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے خلوت گاہ کی طرف، جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا ہے، وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ لوٹ جاتا ہے. تو اس طریقے کے بڑے بڑے واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے کیا تھے؟ بڑے بڑے واقعات اس وقت میں پیش آ رہے تھے. یعنی ہر کوئی بات اس بات کی خبر دے رہی تھی، اور ہر کوئی انسان اور ہر کوئی عبادت گاہ میں بیٹھنے والا شخص اس بات کی خبر دے رہا تھا کہ نبی آخر الزماں کا وقت آ گیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اس بات کی خبر دے رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، قرآن کی کیسے آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.